اچھا سر، سی پیک کا بڑا شور ہے اور حکومت کا بڑا دعوے ہیں کہ سی پیک نے بڑے عوام کے مسائل کو حل کیا ہے. سی پیک کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بلوچستان میں کیا کوئی اس کا عملی شکل نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سی پیک کو تو ہم کاغذوں میں اور رپورٹس میں تو دیکھتے ہیں اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس کا مرکز تو گوادر ہی ہے، لیکن آپ اگر بلوچستان کو ایز ہول دیکھیں اور جس طرح سے ہم نے سنا کہ یہ سی پیک جو ہے اس کے ساتھ کتنے روٹس منسلک ہیں، پھر ان روٹس کے ارد گرد جو صنعتی انڈسٹریل ایریاز ہیں، اسی طرح سے پاور فارمز جو ہیں وہ پلانٹس لگنے کا پروگرام ہے اور بھی بے شمار چیزیں. اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بلوچستان بالکل میرا یہ خیال ہے کہ وہ صفر پہ کھڑا ہوا ہے. آپ کسی بھی سرحد سے بلوچستان کے اندر انٹر ہو جائیں، آپ کو سی پیک کی کوئی سرگرمی کہیں نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ مجھے سابق وزیر اعلیٰ ایک ہیں جنہوں نے مجھے خود یہ بتایا کہ روڈز کے حوالے سے بھی 1 انچ روڈ ایسا نہیں ہے کہ جو سی پیک فنڈ سے بلوچستان کے اندر بنا ہو. جتنے روڈز بنے ہیں، روڈ بنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، روڈز بنے ہیں، لیکن وہ روڈ یا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہیں یا ورلڈ بینک کا کوئی پروجیکٹ تھا یا پی ایس ڈی پی کا کوئی پروجیکٹ تھا. سی پیک کے فنڈ سے وہاں پہ کوئی روڈ نہیں بنا. اسی طرح جو موٹر ویز بن رہی ہیں ملک میں وہ بھی ظاہر سی پیک کا حصہ ہے. تو بلوچستان کا جو مرکز ہے سی پیک کا، وہاں کوئی 1 کلومیٹر بھی موٹر وے نہیں ہے اور اس کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو مصروف شاہراہیں ہیں ہماری، جیسے کوئٹہ سے سکھر تک، جوب سے لے کے کراچی تک، چمن سے لے کے کراچی تک، یہ شاہراہیں روزانہ حادثات کا یہاں پہ لوگ شکار ہوتے ہیں کیونکہ سنگل ٹریک ہے اور اس کے اوپر ٹریفک بہت ہیوی ہو گئی ہے، تو بہت خطرناک حادثات یہاں پہ ہوتے ہیں. اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان کو کم از کم آپ 2 رویہ کر دیں، لیکن ابھی حکومت کی طرف سے تو بس وہ ایک لالی پاپ ہے، اعلان ہے، کبھی فیزیبلٹی ہے، کبھی سروے ہے، بس کام نہیں ہو رہا. پیک کس کی توجہ کا شکار ہے، عدم توجہی کا شکار ہے؟ چائنا کی طرف سے مسائل ہیں، موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے مسائل ہیں، سی پیک اتھارٹی کی طرف سے مسائل ہیں؟ میرے خیال سچی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ اپنا مقدمہ درست طور پہ لڑ نہیں سکے. دوسرا، وہاں مافیاز ہیں اوپر اسلام آباد کے اندر، وہ مافیاز جو ہیں وہ ان کو اپنے علاقوں سے گزرنے کو زیادہ پرامن، زیادہ ترجیح اور زیادہ سودمند بتا رہے ہیں. چائنیز کو جو وہ کرتے ہیں، بریفنگ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے چائنیز تو سرمایہ دار ہیں، وہ سرمایہ کار ہیں، انہوں نے تو اپنے سرمایہ کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اپنی تجارت کو بھی محفوظ بنانا ہے ان کو، اور وہ خوف بھی محسوس کرتے ہیں اس ملک میں کام کرنے کے حوالے سے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان مافیاز کے اس نقشے کی بنیاد پہ کہ جو انہوں نے تیار کر رکھا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے کہ آپ اگر بلوچستان سے گزریں گے، اگرچہ وہ شارٹسٹ روٹس ہیں، لیکن یہ کہ وہاں بدامنی ہے، وہاں پہ اسکل ورکر نہیں ہے، وہاں پہ اور ایسے مسائل ہیں کہ جس سے آپ کا سامان بحفاظت نہیں گزر سکتا، لہٰذا آپ کچھ کلومیٹر اضافہ قبول کریں لیکن پرامن اور آباد اور یعنی اسکل سے لیبر کے حساب سے وہاں سے آپ جو ہے اپنے سامان کو گزاریں. یہ ایک گیم ہے باقاعدہ کہ جو انڈائریکٹلی بلوچستان کے ساتھ استحصالی طبقہ جو ہے وہ کھیل رہا ہے. صحیح. سی پیک کا جب ذکر آتا ہے تو گوادر کا ذکر آتا ہے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ گوادر کے گرد کوئی باڑ لگانے کی تیاری ہو رہی ہے اور شاید اس پہ کام شروع بھی ہو گیا ہے. آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ گوادر کو پورے ملک سے کاٹا جا رہا ہے؟ کیا صورتحال ہے آپ کے حساب سے؟ یہ اصل میں لوگ اس وجہ سے اس کے ایک دم سے مخالف ہوئے کہ یہ اچانک یہ کام شروع کیا گیا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گوادر کا پی سی 1 ہے اور ماسٹر پلان وہ ہم اس کو پبلش کریں گے. اس میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، جو ابتدائی رپورٹ باڑ کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اچانک سیکورٹی کے نام پہ گوادر کے ارد گرد جو ہے وہ باڑ لگانے کا سلسلہ شروع کیا. اس کے اوپر لوگوں نے فوری طور پہ رد عمل ظاہر کیا، تمام سیاسی پارٹیز نے، ہم نے بھی اس کی مخالفت کی، اس لیے کہ ہمیں اس کے عواقب کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا، اس کی فوائد کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا. عوام یہ محسوس کر رہے تھے، وہاں کے پبلک سیکٹر پہ جو ہم نے لوگوں سے پوچھا انہوں نے یہی بتایا کہ اس کے نتیجے میں جو مسافت 2 یا 3 کلومیٹر کی ہوتی تھی رشتہ داروں کو آپس میں ملانے کے لیے یا بازار سے سودا سلف لانے کے لیے یا ایک آبادی سے دوسری آبادی کی طرف نقل و حمل کے لیے، وہ اب جو ہے وہ 20 کلومیٹر 40 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے آپ کو 20 کلومیٹر
اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جب آپ چاروں طرف سے 3 طرف تو گوادر میں سمندر ہے، تو اب تو آپ ایک طرف سے انٹرنس تھی اوپن، جب آپ اس انٹرنس کو بند کریں گے یا جو بقیہ 3 اطراف پہ کناروں پہ جو آبادیاں ہیں وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ تھوڑی سی خشکی عبور کر کے چلے جاتے تھے اور وہ ایک دیہات سے دوسرے دیہات پہ جا سکتے تھے، تو یہ کیسے اب ممکن ہوگا جب آپ اسے چاروں طرف سے بند کر دیں گے اور ایک ہی انٹرسٹ جو ہے وہ دیں گے۔ ہم نے اس وجہ سے یہ مطالبے میں مخالفت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اس کا نقشہ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں اور اس کے مختلف ایگزٹ آپ دے دیں، مختلف جو ہے وہ اس کے گیٹس ہوں کہ جس کی بنا پہ لوگوں کو انٹر ہونے میں کوئی مشکل نہ ہو، ورنہ تو بدامنی کا جہاں تک تعلق ہے تو GHQ میں دہشت گردی ہوئی ہے، پاکستان کے ایئرپورٹس کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، تو عدالتوں کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں، تو یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کوئی بھی بدامنی کا واقعہ ہو تو ڈبل سواری پہ پابندی لگا دیں اور باڑ لگا دیں، اصل اسباب کو دور کرنا چاہیے۔ حکومت کا کوئی اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہے، وہ روک رہی ہے؟ حکومت نے روک دی، یہ بات یہ ہوئی کہ حکومت نے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کو روک دیا اس کے رد عمل کے نتیجے میں۔ البتہ یہ روکنا اور روکنے کے بعد اس پہ کوئی مشاورت یا لوگوں سے کوئی ڈسکس کرنا یا ان کی آراء کو قبول کرنا، اس بارے میں کوئی چیز انہوں نے واضح نہیں کی، تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کو روکا ہو تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، ہاں، اور پھر اچانک جو ہے وہ شروع کر دیں۔ ابھی تک اس کو پیچھے پورا نہیں کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا پروجیکٹ کو، کام روکا گیا۔ اچھا سر، بات یہ کہ 2017 کے اندر ہمیں سینٹ کے اندر بتایا گیا کہ جو گوادر پورٹ کی انکم ہوگی اس کا 91% تو چائنا لے جائے گا، تو 9% جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا۔ اب اس میں سے پھر بلوچستان کو کتنا ملتا ہے اور پھر گوادر شہر کو کتنا ملتا ہے، اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سی پیک پھر ہمارے لیے کوئی فائدہ مند بھی ہے یا نہیں ہے کہ 91% آف دا ریونیو جو ہے وہ چائنا لے جا رہا ہے ہمارا؟ تو بس میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے اتنا ہی فائدہ مند مجھے لگتا ہے کہ لوگ وہاں چند خوبصورت بلڈنگیں اور چند شاہراہیں دیکھ کے اپنا دل خوش کریں گے اور لوگ آئیں گے وہاں پہ شاید تفریح کے لیے یا کوئی ایک پکنک پوائنٹ وہاں پہ بن جائے گا، لیکن یہ جس نے انویسٹ کیا ہے اس نے اپنے پیسے تو لینے ہیں نا جی، اور بمائے پرافٹ لینے ہیں، تو یہ چیز تو پہلے ہی دن سے بالکل ایک وائٹ پیپر کے طور پہ نظر آ رہی تھی کہ جب آپ کا پیسہ ہی نہیں وہاں پہ لگ رہا تو آپ پرافٹ کیسے لیں گے؟ تو جس نے پیسہ لگایا وہ تو کرایہ بھی لے گا، وہ اپنی مزدوری کی قیمت بھی لے گا، وہ وہاں پہ جو سامان لا رہا ہے وہ بھی اسی کا ہے، سامان بھی اس کا بھی 70-80% جو ہے وہ چائنا کا ہوگا نا جی، اسی کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی ساری کی ساری، تو ہم تو وہاں پہ ایک مزدوری کا کردار ادا کریں گے اور اس مزدوری میں ظاہر ہے جتنی مزدوری ملتی ہے اتنی مزدوری ان کو ملے گی۔